حقیقت میں بھی بدل دیا اور کر کے دکھایا. ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا کے پی ایچ ڈی طالب علم عماد براچہ کی, جنہوں نے نہ صرف خلا کے بارے میں تحقیق کی بلکہ اپنے بنائے گئے سائنسی غبارے کے ذریعے زمین کے بالائی ماحول تک تحقیقاتی پرواز بھی کی ہے. اور عماد براچہ نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو, پرنسٹن یونیورسٹی اور ڈرہم یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک انقلابی خلائی مشن کا حصہ بننے کا بھی اعزاز حاصل کیا ہے. اس مشن کا نام سپر بٹ ہے اور یہ ایک جدید ترین دوربین ہے جو ایک غبارے پر سوار ہو کر عام طیاروں سے 3 گنا زیادہ اونچائی پر یعنی کہ 1,08,000 فیٹ کی بلندی پر خلا کے قریب پہنچتی ہے. وہاں جا کر یہ دوربین زمین کی سطح سے کہیں زیادہ شفافیت اور وضاحت کے ساتھ کائنات کی حیران کن تصاویر بھی کھینچتی ہے. اور یہ سپر پریشر بلون جو کہ مشن ناسا کے ذریعے لانچ ہوا ہے, جو ایک فٹ بال اسٹیڈیم سے بھی بڑا ہوتا ہے اور غبارہ نیوزی لینڈ سے اڑایا گیا. 40 دن کے سائنسی مشاہدے اور تحقیق کے ساتھ کامیابی سے اس نے 5 دنیا کے چکر پورے کیے اور آخرکار ارجنٹینا میں لینڈ کیا ہے. مزید اس دلچسپ خلائی تحقیق اور خلائی سفر کی کامیاب کہانی ہم عماد سے ہی جان لیتے ہیں. جی ہاں بالکل, اس خلائی تحقیق کا حصہ رہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی مثبت پہچان بننے والے عماد براچہ وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. اور ایک اور بھی منفرد شوق رکھتے ہیں عماد, کرنسی نوٹ جمع کرنے کا. ان کرنسی نوٹس پر موجود مقامات جا کر وہاں پر تصاویر لینے کا بھی یہ ان کا شوق ہے. یہ بھی انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم عماد, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ بتائیں. الحمدللہ. عماد تھینک یو. سب سے پہلے تو خلائی مشن یہ جو تھا جو سپر بٹ ہے اور جو آپ کا پی ایچ ڈی کا پروجیکٹ بھی ہے, اس پر ہم آپ کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں. یہ مشن شروع کیسے ہوا اور آپ اس کا حصہ کیسے بن گئے؟ تو یہ مشن جو ہے دس از پارٹ آف بگ ایفرٹ بٹوین مائی لیب, میری جو لیب ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں, اینڈ دین دیر از اندر لیب ان پرنسٹن یونیورسٹی اینڈ آلسو ڈرہم یونیورسٹی ان انگلینڈ. تو 3 پروفیسرز ہیں, ان میں سے ایک میرے سپروائزر ہیں, میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر ہیں. انہوں نے ان کی پہلے مشنز رہے ہیں, ان کے پہلے ایکسپیریمنٹس رہے ہیں, بلون بیسڈ ایکسپیریمنٹس. ناسا نے بلون اپنا پلیٹ فارم میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ٹو میک اٹ سو دیٹ انسٹیڈ آف سیٹلائٹس ریسرچرز جو ہیں وہ بلون پہ چیزیں بھیج سکتے ہیں ٹو اے نیئر اسپیس پلیٹ فارم جہاں وہ ڈفرینٹ چیزیں ریسرچ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین گیٹ ابو دا ایٹماسفیئر. تو میرے جو پروفیسر تھے, مائی اون سپروائزر along with a couple of other supervisors from Princeton and Durham, انہوں نے یہ پھر پروجیکٹ ڈیوائز کیا تھا to be able to create a telescope جو اسٹریٹوسفیئر میں جائے with a balloon instead of in orbit. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہبل ٹیلیسکوپ کے بارے میں. ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے it is in orbit right now, it is in space right now, لیکن اس کو بنانے میں, اس کو بھیجنے میں it took about $15 billion. اس میں there is all the fees from actually making it, making sure کہ وہ اسپیس میں آپریٹ کر سکتا ہے for a very long time. 1990s سے وہ اسپیس میں ہے, even sending up a rocket. اس میں مینٹیننس بھی کرنی تھی تو ان کو ایسٹروناٹس بھیجنے تھے, تو اس میں بھی پیسے لگتے ہیں. What we are doing is we are showing کہ ہم ہبل ٹائپ امیجز, کیونکہ ہبل جو ہے اٹ از ان اسپیس, اس کی ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے بیکاز یو آر ایبل ٹو امیج ڈفرنٹ تھنگز اراؤنڈ دی یونیورس مور کلیئرلی. آپ کو اسٹارز, آپ کو گیلیکسیز مور کلیئرلی نظر آتی ہیں. تو اگر ہم وہی چیز کر لیں بٹ انسٹیڈ ود اے بلون, اور اس بلون سے ہم اسٹریٹوسفیئر میں جائیں ٹو, ہمارا جو بلون ہے اٹ گوز ٹو اراؤنڈ 110,000 فیٹ. تو اگر وہ اسٹریٹوسفیئر میں جائے وچ از ابو 99.7% آف دا ایٹماسفیئر ایٹ 110,000 فیٹ, ہمیں سیم کلیئرٹی سے یونیورس نظر آئے گا, ہم سیم کلیئرٹی سے یونیورس کی امیجز لے سکتے ہیں, بٹ انسٹیڈ آف $15 billion we would be making it for $5 million. And so that is the whole project. And یہ ڈیوائس ہوا تھا ان پروفیسرز نے مل کے ڈیوائس کیا تھا, and ساتھ ساتھ then I started my PhD program and I joined this lab تاکہ میں سیفرٹ کو جوائن کر سکوں اینڈ ٹو ہیلپ بلڈ اینڈ لانچ دی ٹیلیسکوپ. بالکل عماد, اٹ از ریمارکیبل جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہاں پر, کیونکہ عام آدمی تو ایسا سوچتا بھی نہیں ہے. تو آپ نے کب سوچا کہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنا جائے, اور آپ پی ایچ ڈی کس میں کر رہے تھے؟ اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. تو میرا ویسے بچپن سے ہی شوق تھا ٹو پرسو سم تھنگ ان اسپیس. آئی نو مینی پیپل ہیو دس کہ جب چھوٹے ہوتے تھے یا ایون ابھی بھی اگر آپ آسمان میں دیکھیں تو پھر یہی سوال آتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں ادھر, ہم کہاں سے آئے ہیں, اور کیا ہے آسمان میں اور کیا ہے یونیورس میں. تو میرے بچپن سے ہی شوق تھا ٹو اسٹڈی سم تھنگ ان اسپیس.
بٹ تو میں نے جو ہے اپنا ایکچولی آئی اسٹارٹڈ مائی انڈر گریجویٹ ایٹ IBA کراچی ان اکنامکس اینڈ میتھمیٹکس. اس کے بعد پھر میں نے ٹرانسفر کیا تھا ٹو یونیورسٹی آف ٹورانٹو, جہاں میں نے ایسٹرو فزکس بھی ایڈ آن کی تھی. تو آفٹر مائی انڈر گریجویٹ آئی دین پرسوڈ اے ماسٹرز, اور ماسٹرز جب میں نے شروع کیا تھا تو ماسٹرز جو ہے میرا ریسرچ بیسڈ ماسٹرز ہے. تو آئی ہیڈ ٹو جوائن اے لیب, اے اسپیسیفک لیب جہاں ریسرچ ہوتی ہے. تو اس میں مجھے یہی لیب پسند آئی تھی کیونکہ اس میں پرائمریلی سب سے بڑی چیز یہ تھی, مجھے تھیوریٹیکل کام پسند ہے بٹ مجھے آلسو ہینڈز آن کام بھی بہت پسند ہے, ٹو ایکچولی بلڈ اینڈ لانچ سم تھنگ آف مائی اون. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے پھر آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو جوائن دس لیب. اس میں پھر میں نے اپلائی کیا تھا اس لیب میں, اینڈ دین دیٹس ویئر مائی انٹرسٹ اسٹارٹیڈ. اور اس کے بعد دین دا پروجیکٹ اٹسیلف was very tough but very rewarding. ذرا مزید میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو آپ کا یہ اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا اس طرح سے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کا, اس مشن کا حصہ بن کر, اور جس طرح کے آپ کے انٹریکشنز ہوئے لوگوں کے ساتھ, اس کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ very rewarding. میں یہ کہوں گا very tough but very rewarding. تو جب ہم ابھی کچھ یہ امیجز چل رہی ہیں فار لانچ, جب ہم نے لانچ کیا تھا تو یہ جو ہے یہ اور لانچ اور اس کی امیجز, ہمارے ٹیلیسکوپ کی امیجز بھی ابھی آ رہی تھیں. تو یہ ٹیلیسکوپ ہم اتنا آرام سے, it doesn't take a few hours to just build this out. ٹائم کتنا لگا اس کے پروجیکٹ؟ ٹائم تو اب ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے اٹ ایکچولی ٹوک نیئرلی 10 years, کیونکہ جب ڈیوائس ہوا تھا اس کے بعد اس کے ڈیزائن کیے تھے لوگوں نے. تو ہماری لیب میں دیر از گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں, اٹ از اے ملٹی ڈسپلنری, کچھ انجینئرنگ کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں فزکس کا PhD اسٹوڈنٹ ہوں, کچھ اسٹرانومی کے بھی PhD اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ آتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں انجینئرنگ کا بھی کام چاہیے, فزکس کا بھی کام چاہیے, اسٹرانومی کا بھی ایک اینگل چاہیے. تو اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ, کیونکہ کچھ ہوتی ہیں ریسرچ پروجیکٹ جہاں آپ خود ہی اپنے اون سائلوں میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے اون پرابلمس سالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد اینڈ پہ جا کے آپ نے ایک تھیسس لکھنی ہوتی ہے. یہاں یو آر ٹائڈ ان ود ایوری بڈی ایلس, تو آپ نے کسی اور کے ساتھ آپ نے مل کے یہ بنانا ہے, آپ نے اور پوری ٹیم کے ساتھ ہی مل کے بنانا ہے. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ تھنگز دیٹ مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا اتنی چیزوں کا, جو مجھے یہاں جا کے پتہ چلا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں. کہ بیفور آئی جوائن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسپیس سے جب ہم ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہماری اسپیڈس کتنی بری ہوتی ہیں. آئی نو اب تو ہمارے انٹرنیٹ جو ہے 1 Mbps 2 Mbps اب تو ہوتا ہے 1 Mbps 1 Gbps تک جا رہے ہیں. ہمیں یہاں 100 KB 100 Kbps سے بھی کم کی اسپیڈس ملتی ہیں. تو اس میں جو ہے اس میں آئی ہیو ٹو ورک, اس میں نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ میں کیسے چیزوں کو, میں کیسے جو ہماری امیجز ہیں ان کو کیسے ڈاؤن لنک کروں. اس میں اب فار ایگزامپل جیسے اب میری فزکس کی PhD ہے, لیکن اب میں نے اس طرح کے پرابلم سالو کرنے ہیں جیسے کہ اب ہاؤ ڈو آئی کمپریس دا فائلس. آپ لوگ اگر لیپ ٹاپ پہ زپ کرتے ہیں اگر فائل, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سے الگوریتھمز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سے الگوریتھمز چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ میں نے اس لیول آف ڈیٹیل پہ مجھے جانا ہوتا ہے. تو besides just the whole building it which is more mechanical, more physical, اس طرح کی بھی چیزیں آتی ہیں. تو it is a very tough but rewarding right. ریوارڈنگ تو واقعی ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, ہر کسی کو آپ کے اچیومنٹس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, اور آپ نے خاموشی سے اس پر کام کیا, اور جب آپ آئے ہیں تو you came with a bang.